اذان کا سماعت فرمایا۔ اذان کے متعلق کچھ سوالات و جوابات ہیں جسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی کے طور پر نقل کیا ہے۔ ایک سوال آپ سے یہ کیا گیا کہ بعض جگہوں پر یہ معمول ہے کہ اذان دینے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے پھر بلایا جاتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہر ایک علاقے کے اندر ابھی بھی ہیں رائج۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جو جواب دیا ہے، یعنی اذان کے بعد دوبارہ کسی بھی الفاظ کے ساتھ نمازیوں کو دوبارہ تنبیہ کرنا، بیدار کرنا، بتانا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہاں پر فقہاء کرام کی کافی عبارات نقل کی ہیں کہ یہاں تک علماء کرام نے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ ہر ایک نماز کے اندر تصویب کرنی چاہیے، یعنی لوگوں کو دوبارہ بلانا چاہیے اذان کے بعد، اس لیے کہ ہمارے زمانے کے اندر سستی بہت ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ نمازوں کے اندر سست ہو چکے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے، اس لیے اگر دوبارہ انہیں بلایا جائے تو اس میں حرج نہیں بلکہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ تو کافی علاقوں کے اندر رائج ہے، جیسا کہ کراچی کے اندر بھی ابھی تقریباً ہر مسجد کے اندر، شاید کسی مسجد کے اندر نہ ہوتا ہو لیکن ہر مسجد کے اندر تقریباً ابھی بھی خصوصاً فجر کی نماز کے اندر اذان کے بعد پھر تصویب کی جاتی ہے، یعنی 5 منٹ پہلے پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز میں سے 5 منٹ باقی ہیں، جلدی سے مسجد میں پہنچ جائے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ مختلف ان کے الفاظ ہیں کہ بسا اوقات صرف سپیکر کے اندر یا ویسے بھی بلند آواز کے ساتھ اتنا کہتے ہیں کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اتنا بھی کہتے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا وقت بھی ہو گیا ہے، جلدی سے مسجد میں پہنچ جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ بالکل جائز ہیں۔ اور اسی نیت سے اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی نعت پڑھتا ہے سپیکر کے اندر یا کوئی اور چیز اس طرح کی پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ اٹھ جائیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تو یہ بھی اسی کے اندر آئے گا، تو بالکل یہ بھی جائز ہے، کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہاں پر ایک اور فتویٰ یہ بھی لکھا ہے کہ صبح کی اذان ہے خصوصاً یا دیگر بھی اذانیں، کہ اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت میں اذان دی جائے کہ جس وقت میں لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں فجر کے اندر کافی مسجدوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اسی وقت اذان دے دیتے ہیں اور جماعت 1 گھنٹہ بعد ہوتی ہے، تو لوگ اٹھتے ہیں اذان سن کر پھر سو جاتے ہیں کہ ابھی تو گھنٹہ باقی ہے نا۔ یہ فقہاء کرام نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ مستحب وقت کے اندر، یعنی جیسے صبح کا وقت نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ، ویسے تو پہلے بھی اول وقت میں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب وقت یہ ہے کہ اسے آخر وقت کے اندر روشنی کے اندر پڑھیں۔ تو حکم یہ ہے کہ اذان بھی اسی وقت دیں، یعنی تھوڑی دیر پہلے اذان دے دیں اور اس کے بعد ہی ساتھ میں نماز پڑھ لیں، تاکہ لوگ، یعنی اتنا بیچ میں وقفہ ہو کہ لوگ وضو کر کے استنجا وغیرہ کر کے نماز پر پہنچ جائیں، اتنا وقت کی گنجائش ہو تو اذان دینی چاہیے۔ خصوصاً صبح کی اذان کے متعلق یہ چیزیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ صبح کی اذان کے درمیان جتنا، یعنی جماعت اور اذان کے درمیان جتنا وقفہ کم ہوگا اتنے نمازی جلدی پہنچیں گے۔ اگر زیادہ وقفہ ہوگا تو پھر اٹھنے کے بعد پھر لیٹ جائیں گے اور پھر آنکھ لگ جائے گی، جی آنکھ کھلتی ہے تو پھر بعد میں کھلے گی، جماعت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال تصویب اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ کسی کو جگانا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور دوسرا سوال اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کیا گیا کہ اذان مسجد میں دینا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس پر بھی فقہاء کرام کی عبارات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہیں کہ مسجد کے اندر اذان دینے کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے، اور اس کی وجوہات بتائی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ بتائی گئی
کہ جب مسجد میں اذان دی جائے گی مسجد کے اندر، تو اذان کی آواز کا جو مقصد ہے وہ اعلام ہے، یعنی لوگوں کو نماز کی خبر دینا، نماز کا وقت بتانا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو جب اندر اذان دیں گے مسجد ہی کے اندر، مسجد کی حدود کے اندر، تو آواز زیادہ دور تک نہیں پہنچے گی، اور اس لیے حکم ہے کہ جو مستحب طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے کہ اگر مینارہ ہے، مسجد کا مینار ہے، تو مینار کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ ابھی تو کیونکہ یہ سسٹم نہیں رہا، جدید زمانہ آ چکا ہے، لیکن پرانے زمانوں کے اندر میناروں پر اذان دی جاتی تھی۔ اگر مینارہ نہیں ہے تو حکم ہے کہ کسی اونچی جگہ پر یا مسجد کی چھت پر یہ اس طرح اونچی جگہ پر اذان دیں کہ جس سے آواز زیادہ دور تک پہنچے۔ تو یہ کیونکہ آج کل یہ جو حکمت ہے یہ تو تقریباً مفقود ہو چکی ہے، کیونکہ آج کل لاؤڈ سپیکر جب سے آئے ہیں تو اس کی وجہ سے اذان مسجد کے اندر سے بھی باہر چلی جاتی ہے۔ لیکن دوسری اگر یہی چیز نظر رکھی جائے تو موجودہ وقت کے اندر اذان مکروہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک اور وجہ بھی فقہاء کرام نے بیان فرمائی کہ مسجد کے اندر جب اذان دی جاتی ہے تو اس میں آواز بلند کی جاتی ہے، اور یہاں پر فقہاء کرام نے یہ بھی حدیث مبارکہ کوڈ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو اپنی مسجدوں کو بچاؤ، بچوں سے بھی بچاؤ اور پاگلوں سے بھی بچاؤ، وصل سیوفکم ورفع اصواتکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اگر ہتھیار لے کر آؤ تو ان کی آوازیں بھی مسجد میں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اپنی بھی آواز مسجد میں بلند نہ کرو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ مسجد میں آواز جب بلند ہوگی تو اذان کا مقصد اعلان ہے، اذان کا مقصد اعلان ہے۔ تو مسجد میں یہ کیونکہ ہے اس میں اللہ کے ذکر کے کلمات، لیکن اس کا مقصد اعلان ہے، اس وجہ سے مسجد میں یہ بے ادبی ہے۔ تو مسجد سے جب باہر ہوگا تو اگرچہ جتنی آواز بلند ہوگی تو پھر اس میں بے ادبی کا شائبہ نہیں ہوگا۔ بعض فقہاء کرام نے یہ دلیل دی ہے۔ تو اگر یہ دلیل دیکھی جائے تو پھر مسجد میں اذان اب بھی مکروہ ہونی چاہیے۔ تو ابھی بھی کافی مساجد کے اندر، کافی ساری مساجد کے اندر آپ نے شاید دیکھا ہو کہ مسجد محراب کے ساتھ علیحدہ ایک کمرہ یا علیحدہ جگہ بنائی جاتی ہے جو فنائے مسجد میں ہوتی ہے، مسجد کے اندر وہ داخل نہیں ہوتی، وہاں پر مؤذن اذان دیتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھ لیں کہ جب اذان کے متعلق یہ مسئلہ ہے، بالفرض اگر ہم کھینچ تان کے جائز تسلیم کر بھی لیں کہ مسجد میں اذان جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، تو یہ کہ چلو علیحدہ چیز ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین نے اسے اعلان کی وجہ سے کہ یہ ایک اعلان ہے، اسے مکروہ لکھا ہے، تو مسجد ہی میں دیگر اعلان کرنے کا حکم کیا ہوگا؟ جو ذکر ہے ہی نہیں، ہے ہی اعلان، کہ آج ٹیکے لگانے والے آئے ہیں تو ٹیکے لگوا لیں، آج شناختی کارڈ بنانے والے آئے ہیں تو شناختی کارڈ بنوا لیں، آج ووٹو والے آئے ہیں ان کی لسٹیں جو ہیں وہ آپ آ کر دیکھ لیں، آپ کے کسی کے جانور جی کسی کے کھیت میں چلے گئے تو مسجد میں اعلان، یہ سارے اعلان یہ مسجد کے اندر بالکل جائز نہیں، قطعی طور پر جائز نہیں۔ یہ چیزیں دیکھ لیں، اندازہ لگائیں کہ جب خود فقہاء کرام اذان کے متعلق یہ فرما رہے ہیں تو باقی احکام کیسے ہوں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ باقی اس کے دلائل انشاءاللہ آگے اعلیٰ حضرت نے نقل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وما